अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। 3 ख़वातीन की तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इनमें 2 उम्र रसीदा हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और एक ख़ातून जो है उनकी उम्र लगभग कोई 30 या 35 साल है। इनके साथ-साथ आपको 2 मर्द हज़रात भी नज़र आ रहे हैं जो कि टोटल 5 हो गए। ये 5 लोग जड़ांवाला से सऊदी अरब जाते हैं उम्रा की अदायगी के लिए। जद्दा एयरपोर्ट पर इनसे हो जाती है एक गलती और वो गलती गले का फंदा बन जाती है, जिसकी वजह से सऊदी अदालत 25-25 साल कैद की सजा देती है। अब ये पांचों सऊदी जेल में कैदी हैं। इनका ताल्लुक जड़ांवाला से है। इस फैमिली से मेरी बात हुई है और मुझे बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने सारी बात बताई है, जो मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि वो गलती क्या थी जो ये कर बैठे और फिर इतनी बड़ी सजा 25 साल जिंदगी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये व्लॉग जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है ताकि आप लोग इस गलती को कभी जिंदगी में ना कर बैठें। आप लोग खुद भी ध्यान से सुने और फिर अपने प्यारों को, लोगों को शेयर भी करें ताकि किसी से ये गलती ना हो। 25 साल थोड़े नहीं होते। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। फैसलाबाद में जनाब इलाका जड़ांवाला और जड़ांवाला में ये फैमिली रहती है। लड़के का नाम है आजम। आजम जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। इसी फैक्ट्री में एक सदाम नाम का आदमी अपने काम के सिलसिले में अक्सर औकात आता जाता है। अब सदाम जो है वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग है, तगड़ा है। सदाम के कपड़े बेहतरीन, सदाम के जूते बेहतरीन, सदाम के हाथ में मोबाइल, सदाम की गाड़ी लंबी चौड़ी चमकती हुई। तो सदाम जब भी आता सबसे बड़े अच्छे से मिलता। इसी दौरान सदाम की और आजम की आपस में बातचीत हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और फिर गपशप के बाद दोस्ती हो गई। सदाम एक दिन आजम से कहता है, आजम, मैं हर साल उम्रे के लिए लोगों को भिजवाता हूँ जिनकी ख्वाहिश हो, जिनको बहुत शौक हो और वो अफोर्ड भी ना कर सकते हो, तो मैं फिर उनकी ये ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। अगर तुम भी ऐसे किसी बंदे को जानते हो तो मुझे बता दो, मैं भिजवा दूंगा इस साल। आजम ये सुनता है तो उसके कान हो जाते हैं खड़े। आजम कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लोगों की क्या बात करनी है, मेरी वालिदा हैं, उनको बड़ा शौक है जाने का। एक अरसे से मुझे कहती हैं, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, महंगाई का दौर है, फैक्ट्री से इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि मैं उसमें उम्रा करवा दूं। तो अम्मी हमेशा मुझे कहती हैं, तो आप सबसे पहले तो मेरी अम्मी और एक दो और मेरे रिश्तेदार भी हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, अब उनको भी भेजिए, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है। सदाम कहता है, यार लोगों को भी तो भिजवाता हूँ ना, तो तुम तो दोस्त हो, बल्कि दोस्त नहीं छोटे भाई हो, इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे पकड़ा दो, मैं दे देता हूँ, आगे ड्यूटी लगा देता हूँ ताकि इनका प्रोसेस कंप्लीट कर लें, वीजे का, टिकट का, पासपोर्ट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आजम कहता है, मैं अरेंज करके आपको ला देता हूँ। अंदर ही अंदर आजम के दिल में ये तासुर पैदा हो जाता है कि कितना सखी आदमी है सदाम, इतना अच्छा बंदा है यार। बहुत दिल में इज्जत बढ़ती है और कहता है कि ये अब मेरा दोस्त नहीं है, मेरा ये बड़ा भाई है। अब आजम खुश खुश जब जाता है वापस घर, तो जाकर अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के कहता है, माँ आपकी ऐसी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जो बड़ी देर से है, जो मैं नहीं कर सका, लेकिन रास्ता वसीला बन गया है माँ, अल्लाह ने आपकी सुन लिया। वालदा को जब ये बताता है, फिर उसके बाद वो उन रिश्तेदारों को भी बताता है जिनको वो भिजवाना चाहता है, तो सब ये बात सुन के खुशी से झूम उठते हैं। अब सुनिए, 5 लोगों के डॉक्यूमेंट्स को जब आजम ने सदाम को जाकर दिया, तो सदाम ने कहा कि ठीक है, मैं प्रोसेस कंप्लीट करवाता हूँ, स्टार्ट होने दो। ये 5 कौन थे, नाम सुनिए। नंबर 1 जियारत बीबी, वालिदा मोहतरमा। नंबर 2 अनवार बीबी। नंबर 3 एक रिश्तेदार है, शमीम बीबी। नंबर 4 नैयर अब्बास और नंबर 5 भी एक रिश्तेदार है। ये वो 5 लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स आजम ने सदाम के हैंड ओवर किए। सदाम ने प्रोसेस का आगाज किया, अप्लाई करवाया और फिर इनकी दरीना ख्वाहिश जो पूरी होने जा रही थी, उस हवाले से पूरे खानदान में बातें होने लगी, खुशी मनाने लगे। ये कपड़े रख लेते हैं, वो कपड़े रख लेते हैं। खानदान वाले ये कहने लगे कि मेरे लिए जाके ये दुआ करना, जब खाना काबा देखोगे तो ये दुआ करना। अमूमी तौर पे जो फर्स्ट टाइम जाता है
اس کو اسی طرح سے فیملی ممبرز رشتہ دار کہتے ہیں کہ اچھا جب پہلی نظر پڑے گی تو میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، مجھے ویڈیو کال کرنا، میرا نام موبائل پہ لکھ کے، میری تصویر لکھ کے پکچر لینا. ایسی بہت سی خواہشات ہیں جو فرسٹ ٹائم جاتے ہیں ان کو کہی جاتی ہیں. تو ان کا بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جناب 25 سپٹمبر کو صدام نے کہا اعظم پانچوں کے ویزا اور ٹکٹس کنفرم ہو گئے ہیں. ان کی ٹکٹ 30 ستمبر کی ہوئی ہے. 30 ستمبر کو یہ فلائی کریں گے عمرہ کے لیے. تو تم اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دو کہ اچھی طرح سے اپنی پیکنگ کرنے، کم سے کم سامان بنائیں، اپنے چیزیں وغیرہ دوائیاں جس کی جو بھی ہیں وہ سب کچھ اچھے سے رکھ لیں، پیکنگ شیکنگ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات انسان چیزیں بھول بھی جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے کوئی پرابلم ہو. اعظم خوشی سے اور خوش. اچھا سب فائنل ہو گیا. میں ابھی کہتا ہوں گھر والوں کو، اور پھر یہ گھر جا کے ان سب کو بتاتا ہے. اب ان پانچوں کی جو فلائٹ ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے تھی. صدام جو ہے وہ کہتا ہے کہ اعظم کہاں تم چھوڑنے جاؤ گے اور معاملات کرو گے، ایئرپورٹ کبھی گئے نہیں ہو، طریقہ کار نہیں پتا. میں بتاتا ہوں تمہیں، تم پانچوں کو لے کے آنا میرے ڈیرے پر. میں یہاں سے اپنی گاڑی بھی دوں گا، اپنا ڈرائیور بھیجوں گا، اس کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ چھوڑ کے آئے گا اسلام آباد ایئرپورٹ پر، پروسیس کروائے گا تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. بالکل تم تسلی رکھو، تمہاری ماں میری ماں ہے. تو اعظم اور خوش ہوا. اعظم کہتا ہے ٹھیک ہو گیا، میں آپ کے ڈیرے پر لے آؤں گا. آپ کو یاد رہے کہ یہ ڈیرا جو ہے وہ جڑاوالا میں ہے. اعظم کے دل میں دن بدن اس کی محبت، اس کی عزت بڑھتی گئی. صدام کا بہت اچھے سے شکریہ ادا کیا. اسے کہتا ہے میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے اتنا کوآپریٹ کیا. اب جناب 30 ستمبر کو اعظم پانچوں کو لے کر چلا گیا صدام کے ڈیرے پر دیے ہوئے ٹائم کے مطابق. پانچوں نے بہت پیار سے دعا دی صدام کو، ملاقات کی اور کہا کہ آپ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہماری درینہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. اب صدام کیا کہتا ہے آمین آمین. چلیں آپ لوگ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے. اتنے میں صدام نے آواز دی ایک اسرار اللہ نام کے آدمی کو جو کہ ڈرائیور ہے. اسرار اللہ ان پانچوں کو گاڑی میں بٹھاؤ اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے آؤ. اپنی ذمہ داری سے خود چھوڑ کر آنا تم، کیونکہ یہ لوگ نہیں، یہ میرے فیملی ممبرز ہیں. پانچوں گاڑی میں بیٹھے اور ٹریولنگ کا آغاز ہوا. روانہ ہو گئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب. جب جناب اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے، گاڑی کی لگی بریک، یہ اترے تو اسرار اللہ جو ڈرائیور ہے اس نے ایک ایک بیگ پانچوں کے ہاتھ میں دیا. پانچوں نے پوچھا یہ کیا ہے اس بیگ میں؟ تو آگے سے اسرار اللہ نے یہ جواب دیا یہ آپ لوگوں کا گفٹ ہے، صدام بھائی نے دیا ہے، صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا تھا سب کو ایک ایک گفٹ دے دینا. گھر والے اور خوش ہوئے، کتنے اچھے لوگ ہیں. پوچھا کیا ہے اس بیگ میں، یہ تو بتاؤ. تو اس نے جواب دیا تولیہ ہوگا، صابن ہوگا، چپل ہوگی، مسواک ہوگی، چادر ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ضرورت پڑے گی. تو یہ صدام بھائی نے آلریڈی لے کے رکھی ہوئی تھی، یہ پیک کرائی تھی، تو یہ آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہے، آپ لوگ پکڑیں. ان کو پکڑایا، انہوں نے خوشی خوشی بیگ لیا، شکریہ ادا کیا اور پھر فلائٹ کا پروسیس ایئرپورٹ سے شروع ہوا. سب سے پہلے یہ کاؤنٹر پر گئے، پاسپورٹ دکھایا، ٹکٹ، اور یہ سلسلہ آغاز ہوا، کلیئر ہوا. انہوں نے آگے ریفر کیا، کرتے کراتے امیگریشن کاؤنٹر پر آئے اور سب کلیئر ہوا. جہاز میں بیٹھے، جہاز نے اڑان بھری اور پھر جب جدہ ایئرپورٹ آیا، جہاز نے لینڈ کیا، مسافر اترے. اب یہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے ان پانچوں کو سٹاپ کہہ دیا، یعنی روک دیا. 7 اکتوبر کو زیارت بی بی نے ایک کال کی اپنے بیٹے کو. 7 اکتوبر، ڈیٹ دھیان سے سنیں. کال کر کے کہا بیٹے سے بیٹا ہم جیل میں ہیں، وہ جو گفٹ دیا تھا نا، بیگ دیا تھا ہمیں ڈرائیور نے، اس میں 1.25 کلو آئس ڈالی ہوئی تھی. ہر بیگ میں جدہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران اس آئس کا پتہ چلا، وہ برآمد ہوئی. ہم پانچوں جیل میں قید ہیں، کسی بھی طرح بیٹا ہمیں یہاں سے چھڑواؤ، آزاد کرواؤ. اعظم نے ماں کی کال سنی، موبائل نیچے گرا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری ماں جیل، انٹرنیشنل. بھاگا اسی ٹائم صدام کے ڈیرے پر. اب کی مرتبہ صدام نے دروازہ کھلوا کے اندر نہیں بٹھایا، بلکہ صدام نے آلریڈی اپنے گارڈز کو وارن کیا ہوا تھا. گارڈز نے اس کو دیکھا، دھکے تھپڑ ٹھڈے مارے اور ڈیرے سے باہر نکال دیا.
سیدھا تھانے چلا گیا اور جا کر ساری کی ساری بات بتائی. تھانے والوں نے کہا یہ کیس FIA کا ہے, آپ FIA کے پاس چلے جاؤ, ان کو بتاؤ وہ کام کریں گے اس پر. اسلام آباد FIA یہ گیا اور جا کر سب کچھ ان کو بتایا, ان کو چیٹ دکھائی ساری جس میں گفتگو ہوتی تھی, ان کو وائس نوٹس دکھائے جس میں گفتگو ہوتی تھی, ان کو تصاویر, ڈاکیومنٹس, تمام ثبوت دیے, اور پھر انہوں نے ایک مقدمہ درج کر لیا جس میں ملزم صدام حسین تھا. FIA نے کیا ریڈ تو اس ملزم کو کر لیا گرفتار اور لے آئے FIA تھانہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور اسرار اللہ کو بھی گرفتار کیا. اب تفتیش ہوئی ان کی, تو آپ کو میں بتا دوں کہ اقبال جرم دونوں کر چکے. کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم ڈرگز بھجواتے ہیں. 30 ستمبر میں یہ وقوعہ پیش آیا تھا. 3 ماہ کیس چلا سعودی عدالت میں, اور اب دسمبر میں ان کو گلٹی قصوروار ٹھہرایا گیا اور اس قصور کی, اس غلطی کی سزا سنائی گئی ہے 25 سال قید سب کو, پانچوں کو. ریکویسٹ کی ہے فیملی نے, بیٹے نے میڈیا پر آ کر کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا, میرے فیملی ممبرز کو آزاد کروائیں, صرف اور صرف ٹرسٹ کی بنیاد پر یہ کھیل کھیلا گیا اور دھوکہ دیا گیا. ہم نہیں جانتے تھے کہ ان بیگز میں آئس ہے. محسن نقوی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی سنیں. یہ بھی بتایا ہے کہ 3 لوگوں پر مشتمل یہ گینگ ہے, اور یہ گینگ ریکارڈ یافتہ گینگ ہے. صدام اس گینگ کا سربراہ ہے. اسرار اللہ ڈرائیور جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈرائیور نہیں, اس کا کار خاص ہے, اور ایک تیسرا شخص بھی اسی کا ممبر ہے جس کا نام ہے گل نواز. اب جناب FIA نے اسرار اللہ کو اور صدام کو تو گرفتار کر لیا, جبکہ گل نواز ابھی بھی مفرور ہے, اور FIA کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. یہ گینگ پشاور اور لاہور میں مختلف مقدمات میں ملوث ہے, اور سارے کے سارے منشیات کے مقدمات ہیں. یہ سارا کیس سٹیٹس اب کہاں کھڑا ہے میں بتا چکی. میسج آپ کو میں یہاں پر ایک ہی دینا چاہوں گی, اور وہ میسج میرا یہ ہے کہ ٹرسٹ کیجئے, ضرور کیجئے, کرنا چاہیے, لیکن ایک حد تک. جہاں پر ٹرسٹ آپ حد سے بڑھ کے کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, دن ہو تو کہتے ہیں رات ہے, وہاں پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے, آپ اپنی تباہی کا سامان خریدتے ہیں, آپ اپنی تباہی کروا رہے ہیں. یہاں پر ٹرسٹ کی بنیاد پر بیگ لیا, پیار محبت میں, چلو کوئی نہیں, وہ گفٹ دیا, کتنا اچھا آدمی ہے جس نے گفٹ دے دیا, ٹکٹیں کرا دی, بھجوا دیا. بھائی اس کو اتنی محبت کیوں آ رہی ہے, سوال کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ وہ غلطی تھی, نہ لیا ہوتا بیگ, نہ معاملات ہوتے. اب صورتحال اس طرح کی اس کاریگر نے کریٹ کی کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک ہے, ویزا ہے, ٹکٹ ہے, سب کچھ ہے, تو پھر کیسے کوئی چکر دے سکتا ہے؟ ہم ہی غلط سوچ رہے ہیں. اوور تھنکنگ کا نام بھی لوگ دے دیتے ہیں, یہ بھی کہہ دیتے ہیں غلط سوچ رہے ہو. تو دیکھیں ٹرسٹ ہے نا ایک حد تک, آپ کو بیگ دیا, آپ کھول کے دیکھیں تو صحیح کہ بھائی اس بیگ میں کیا اس نے ڈالا ہے, دیکھیں تو اتنا انتہا اعتماد اچھا نہیں ہوتا, خصوصی طور پر ٹریولرز کے لیے جو ایئرپورٹ پر آتے جاتے ہیں. میں نے بہت سے کیسز میں ایسا دیکھا کہ جانے یا انجانے میں 1 سیکنڈ میں کسی کے بیگ میں, بعض اوقات ہینڈ بیگ میں, دوسرے ہینڈ کیری میں ہیروئن کے کیپسولز رکھ دیتے ہیں, منشیات رکھ دیتے ہیں. جس کا بیگ ہو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہوتی ہے چیکنگ, معاملات سارے, پھر پتہ لگتا ہے میرے بیگ میں کہاں سے آ گئی ہیروئن اور یہ سب کچھ. تو اصل میں وہ کسی نہ کسی نے ساتھ کھڑے کھڑے چپ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے. اس میں ذرا کھلا ڈلا بتا دیا گیا ہے, رکھا گیا ہے, پلاننگ کی گئی ہے. تو کبھی کسی پر ٹرسٹ نہ کریں. شکریہ.